بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عمران سیریز ناول مجرم کون بائے ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ سیکریٹری داخلہ سر قاسم جلال اپنے دفتر میں بیٹھے معمول کا کام کر رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے چونک کر فائل سے سر اٹھایا اور سامنے پڑے ہوئے فون سیٹ کی طرف دیکھنے لگے۔ یس، قاسم جلال اسپیکنگ۔ انہوں نے ریسیور اٹھا کے کان سے لگاتے ہوئے بے حد شائستہ لہجے میں کہا، کیسے ہو سر قاسم جلال؟ دوسری طرف سے ایک انجان سی آواز سنائی دی، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ سر قاسم جلال نے کہا، اگر میں کہوں کہ میں تمہارا قاتل ہوں تو؟ دوسری طرف سے مذاکرہ خیز لہجے میں کہا گیا، قاتل؟ کیا مطلب؟ سر قاسم جلال نے چونک کر کہا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں سر قاسم جلال، اور میں نے تمہیں قتل کرنے کا تمام منصوبہ ترتیب دے دیا ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں تمہیں انفارم کر رہا ہوں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں جسے قتل کرتا ہوں اسے پہلے اطلاع ضرور کر دیتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سر قاسم جلال کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ سر قاسم جلال نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، جانتا ہوں، تم سر قاسم جلال ہو، وزارت داخلہ کے سیکریٹری۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کے باوجود تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ نان سینس، سر قاسم جلال نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ مذاق نہیں ہے سر قاسم جلال، اور نہ مجھے مذاق کرنے کی عادت ہے، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور وہ بھی ہر حال میں، سمجھے تم؟ اس بار دوسری طرف سے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا گیا تو سر قاسم جلال کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یو شٹ اپ، نان سینس، آخر تم ہو کون؟ اور تمہیں میرے نمبر پر کال کرنے کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ سر قاسم جلال نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، سی گال کی جرت ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے سر قاسم جلال، جب میں تمہیں ہلاک کرنے تمہارے سامنے آؤں گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا جرت مند اور دلیر ہوں۔ دوسری طرف سے اسی لہجے میں کہا، سی گال؟ تو تمہارا نام سی گال ہے؟ سر قاسم جلال نے کہا، ہاں، اور دنیا مجھے سپر کلر کے نام سے جانتی ہے، اور میں ہوں بھی سپر کلر۔ سی گال نے کہا تو سر قاسم جلال نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سر قاسم جلال نے اپنے غصے پر قدرے قابو پاتے ہوئے کہا، میں تمہیں لوکل نمبر سے ہی کال کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے میں اس وقت پاکیشیا میں ہی موجود ہوں۔ سی گال نے جواب دیا، میرا مطلب ہے کہ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ سر قاسم جلال نے سر جھٹک کر پوچھا، ایک لوکل پبلک فون بوتھ سے۔ سی گال نے جواب دیا، کون سے پبلک فون بوتھ سے؟ سر قاسم جلال نے پوچھا، جب میں فون بند کروں گا تو تم اس کے بارے میں تحقیقات کرا لینا، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سی گال نے کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ نان سینس، سر قاسم جلال نے ایک بار پھر غصے میں آتے ہوئے کہا، بتایا تو ہے کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، اور اگلے 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت میں موت بن کے تمہارے سر پر پہنچ جاؤں گا، اور میں تمہیں تمہارے گھر میں گھس کر ماروں گا۔ ایک بار میں تمہارے سر پر پہنچ گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے ہاتھوں سے ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکے گی۔ سی گال نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے میں کوئی عام انسان ہوں جسے تم ایک فون کال کر کے قتل کی دھمکی دو گے اور پھر جب چاہے منہ اٹھائے میرے سامنے آ جاؤ گے اور مجھے ہلاک کر دو گے؟ میری ایک حیثیت ہے مسٹر سی گال، میں سیکریٹری داخلہ ہوں، میری سیکیورٹی فل پروف ہوتی ہے، دفتر کے اندر اور دفتر کے باہر سے لے کر میری رہائش گاہ تک۔ اس فل پروف سیکیورٹی کی وجہ سے تم میرے قریب کوئی پرندہ بھی پھٹک نہیں سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھے 24 گھنٹوں کے اندر قتل کر دو گے؟ اس سے بڑی احمقانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سر قاسم جلال نے گھبراتے ہوئے کہا، گڈ شو، میں جانتا تھا کہ تم ایسی بات ضرور کرو گے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ اب میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم اپنی سیکیورٹی میں جس حد تک مزید اضافہ کر سکتے ہو کر لو، اور جہاں چھپ سکتے ہو چھپ جاؤ، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں 24 گھنٹوں کے اندر تلاش کر کے ہلاک کر دوں گا، اور میرا تم سے یہ بھی وعدہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا۔ سی گال نے کہا، کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ سر قاسم جلال نے گھبراتے ہوئے کہا، ہاں، سی گال کا ہر ٹارگٹ اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے،
और सीगाल हर टारगेट को मुतल्ला करके और इसे चैलेंज करके हिट करता है। सीगाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। मैं अपनी सिक्योरिटी इंतहाई फुल प्रूफ बनाऊंगा और मैं देखूंगा कि तुम मुझ तक कैसे पहुंचते हो और मुझे कैसे कत्ल करते हो। सर कासिम जलाल ने घुर्रा कर कहा, गुड शो, रियली गुड शो। अब आएगा मज़ा। तुम्हारी ज़िंदगी में अब 24 घंटे बाकी हैं और इन 24 घंटों में तुम अपनी हिफाजत का जो भी बंदोबस्त करना चाहो कर सकते हो। फिर ना कहने के मैंने तुम्हें कोई मौका नहीं दिया था। सीगाल ने कहा, एक बात पूछूं, बताओगे? सर कासिम जलाल ने कहा, पूछो। अगर बताने वाली हुई तो ज़रूर बताऊंगा। सीगाल ने कहा, तुम मुझसे मकामी ज़बान में बात कर रहे हो लेकिन तुम्हारा नाम गैर मुल्कियों जैसा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा किस मुल्क से ताल्लुक़ है? सर कासिम जलाल ने कहा, नहीं, फ़िलहाल मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सीगाल ने कहा, ये तो बता दो कि तुम्हारी मुझसे आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है जो तुम मुझे कत्ल करने के दर पे हो रहे हो। इसका जवाब तुम्हारे पास मौजूद है सर कासिम जलाल। अपने गिरेबान में झांको तो तुम्हें इस बात का खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें क्यों हलाक करना चाहता हूँ। सीगाल ने कहा, तुम हद से बढ़ रहे हो मिस्टर, अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना। सर कासिम जलाल ने एक बार फिर गुस्से में आते हुए कहा, वरना? वरना क्या सर कासिम जलाल? सीगाल ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अगर तुम खुद को इतना ही दिलेर समझते हो तो एक बार मेरे सामने आओ, फिर मैं तुम्हें वरना का मतलब भी बता दूंगा। सर कासिम जलाल ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, मैं तुम्हारे सामने ज़रूर आऊँगा सर कासिम जलाल, इतनी भी क्या जल्दी है? छुरी तले थोड़ा दम तो ले लो। सीगाल ने इसी अंदाज में कहा तो सर कासिम जलाल गुर्रा कर रह गए। लगता है तुम बाज नहीं आओगे। सर कासिम जलाल ने उसीले लहजे में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सीगाल ने इसी अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, तो फिर तुम अब अपनी खैर मनाओ। मैंने पाकेशिया की तमाम फोर्सेस तुम्हारी तलाश में ना लगा दी तो मेरा नाम कासिम जलाल नहीं। तुम पताल में भी जाकर छुप जाओगे तो पाकेशियाई फोर्सेस तुम्हें वहां से भी खींच निकालेंगी। सर कासिम जलाल ने चीखते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? सीगाल ने चौंकते हुए कहा, हाँ, और मेरी भी एक आदत है कि मैं अव्वल तो किसी को चैलेंज करता नहीं, और अगर करता हूँ तो फिर इसे हर हाल में पूरा करता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। सर कासिम जलाल ने कहा, ओके, जिस तरह तुमने मेरा चैलेंज कबूल किया है इसी तरह मैं भी तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। अब मुझसे बचने के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शन हैं। इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर भी तुमने अमल कर लिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना नहीं। सीगाल ने कहा, कौन से 3 ऑप्शन? एक तो ये कि तुम अपना सारा कच्चा चट्ठा दुनिया के सामने रख दो और तुमने आज तक जो जो जराइम किए हैं इन्हें कबूल करके खुद को कानून के हवाले कर दो। दूसरा ये कि तुम मुझे ट्रेस कराओ और अगर मैं 24 घंटों में पकड़ लिया जाऊं तो जाहिर है तुम्हारी ये हलाकत मौखर हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम खुद को किसी ऐसी जगह महफूज कर लो जहां तुम्हारे ख्याल के मुताबिक मैं किसी भी तरह तुम तक ना पहुंच सकूं और इस दौरान तुम्हें दी हुई मेरी 24 घंटों की मोहलत ख़त्म हो जाए। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर मैं तुम्हें हलाक ना कर सका तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। सीगाल ने मुसलसल बोलते हुए कहा, मैं तो तुमसे किसी ना किसी तरह तरीके से बच जाऊंगा। तुम बताओ, अगर तुम 24 घंटों तक मुझे हलाक ना कर सके तो इसका तुम मुझे क्या हर्जाना अदा करोगे? सर कासिम जलाल ने एक बार फिर अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा, तुम बताओ, तुम क्या हर्जाना चाहते हो? वादा करो कि अगर तुम 24 घंटों तक मुझ तक ना पहुंच सके और मुझे हलाक ना कर सके तो तुम खुद को मेरे सामने पेश कर दोगे। इसके बाद मुझे ये इख्तियार होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। मैं तुम्हारी जान बख्श भी सकता हूं और तुम्हें अपने हाथों से शूट करने का भी हक रखता हूं। सर कासिम जलाल ने कहा तो दूसरी तरफ से सीगाल बेख्तियार हंसना शुरू हो गया। इसमें हंसने की क्या बात है? बोलो, मंजूर करते हो मेरा चैलेंज या नहीं? सर कासिम जलाल ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है सर कासिम जलाल, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज भी कबूल है। मैं अगर तुम्हें 24 घंटों के अंदर अंदर हलाक ना कर सका तो फिर मैं तुम्हारे सामने खुद ही आ जाऊंगा। फिर तुम मेरे साथ जो भी सलूक करोगे मुझे मंजूर होगा। सीगाल ने जवाब देते हुए कहा, गुड, तो फिर समझो कि मेरी बजाय तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सर कासिम जलाल ने घबराहट भरे लहजे में कहा, और तुम्हारी मौत का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सीगाल ने कहा तो सर कासिम जलाल के होठों पर इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। फिर देखते हैं कि काउंटडाउन की तलवार अब किसके सर पर गिरती है। फिक्र ना करो, इस तलवार से तुम्हारा ही सर कटेगा। सीगाल ने कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुमसे जो हो सकता है कर लो और जो मेरे बस में होगा मैं वो करूँगा। सर कासिम जलाल ने कहा और फिर इसने सीगाल का जवाब सुने बगैर गुस्से से रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। नॉनसेंस, मुझे मौत की धमकी दे रहा था। मुझे कासिम जलाल को, वो मुझे नहीं जानता।
اس جیسے ٹارگٹ کلرز ہر وقت میرے پیروں پہ پڑے رہتے ہیں۔ سر قاسم جلال نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چند لمحے وہ غصے سے بل کھاتا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا بٹن پریس کیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کے پرسنل اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان سے میری بات کراؤ، سر قاسم جلال نے کہا۔ یس سر، میں ابھی بات کراتا ہوں، پرسنل اسسٹنٹ نے کہا تو سر قاسم جلال نے انٹرکام آف کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد انٹرکام کی گھنٹی بجی تو سر قاسم جلال نے انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، سر قاسم جلال نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان تو ان دنوں کسی سرکاری دورے کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ان کی جگہ سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کام کر رہے ہیں، اگر کہیں تو میں ان سے آپ کی بات کرا دوں، پرسنل سیکرٹری نے کہا۔ ٹھیک ہے، کراؤ بات، سر قاسم جلال نے کہا اور انٹرکام آف کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد فون کی گھنٹی بجی تو سر قاسم جلال نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا دیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض لائن پر ہیں جناب، پرسنل اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، سر قاسم جلال نے کہا تو دوسری طرف سے ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی۔ یس، قائم مقام ڈائریکٹر جنرل سپر فیاض فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سپر فیاض کی کرختہ آواز سنائی دی، جیسے وہ جان بوجھ کر گردن اکڑا کر بات کر رہا ہو۔ قاسم جلال، سیکرٹری داخلہ اسپیکنگ، سر قاسم جلال نے بھی کرخت لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے سپر فیاض نے فوراً اپنے لہجے میں ٹھہراؤ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میرے آفس کے نمبر پر مجھے ایک کال موصول ہوئی ہے، کیا تم پتہ لگا سکتے ہو کہ وہ کال کہاں سے کی گئی تھی؟ یس سر، کیوں نہیں، کس کی کال تھی؟ سپر فیاض نے فوراً کہا۔ جس کی بھی تھی، تم بس مجھے یہ پتہ کر کے بتا دو کہ میرے نمبر پر کال کہاں سے کی گئی تھی، مجھے اس کا مکمل ایڈریس چاہیے، سر قاسم جلال نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں ابھی 2 منٹ میں آپ کو پتہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ اوکے، میں 10 منٹ تک تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ یس سر، سپر فیاض نے کہا اور سر قاسم جلال نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحوں وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، رابطہ ملتے ہی ان کے پرسنل اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ سیکرٹری خارجہ سر سلطان سے میری بات کراؤ، سر قاسم جلال نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، پرسنل اسسٹنٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سر قاسم جلال نے انٹرکام کا بٹن پریس کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی تو سر قاسم جلال نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر قاسم جلال نے بڑے باروب لہجے میں کہا۔ سیکرٹری خارجہ جناب سر سلطان صاحب لائن پر ہیں سر، اس کے پرسنل اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، سر قاسم جلال نے کہا تو دوسری طرف سے ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی۔ سلطان بول رہا ہوں۔ ایک لمحے کے بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ قاسم جلال بول رہا ہوں، سیکرٹری ٹو داخلہ، سر قاسم جلال نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیسے ہیں جناب قاسم صاحب، بڑے عرصے کے بعد یاد کیا ہے آپ نے، دوسری طرف سے سر سلطان نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا۔ بس مصروفیت کی وجہ سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں، سر قاسم جلال نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آج کے دور میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو وقت گزر جائے وہی اچھا ہوتا ہے، سر سلطان نے متانت سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی ہر طرف ہی نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، اس دور میں جو وقت گزر جائے وہی اچھا ہوتا ہے، سر قاسم جلال نے کہا۔ اور سنائیں، گھر میں تو سب خیریت ہے نا، سر سلطان نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہیں۔ اچھا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سر قاسم جلال نے کہا۔ فرمائیں، سر سلطان نے کہا۔ مجھے بھی کچھ دیر قبل میرے آفس کے نمبر پر ایک کال موصول ہوئی تھی، کال کرنے والے نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، سر قاسم جلال نے کہا۔ قتل کرنے کی دھمکی؟ لیکن کیوں؟ سر سلطان کی چونکتے ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھے 24 گھنٹوں کے اندر اندر قتل کر دے گا، اور اس نے میری ہلاکت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، سر قاسم جلال نے کہا۔ کون تھا وہ؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا آپ کو، سر سلطان نے کہا۔ ان کے لہجے میں بدستور حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ سی گال نام تھا اس کا، نام سے تو مجھے وہ کوئی غیر ملکی لگتا ہے، لیکن وہ جس روانی سے مقامی زبان میں بات کر رہا تھا، اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی غیر ملکی ہوگا، سر قاسم جلال نے کہا۔ آپ مجھے پوری تفصیل بتائیں، کہا کیا تھا اس نے آپ کو، اور آپ نے اسے کیا جواب دیا تھا؟ یہی کہ میں اپنی حفاظت کا جو انتظام کر سکتا ہوں کر لوں، اور اگر کہیں چھپنا چاہوں تو چھپ جاؤں، لیکن وہ ہر حال میں مجھے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہلاک کر دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ مجھے 24 گھنٹوں میں ہلاک نہ کر سکا تو وہ خود کو میرے حوالے کر دے گا، پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں چاہوں تو اسے گولی سے اڑا دوں، سر قاسم جلال نے اصل بات بتانے سے اجتناب برتتے ہوئے کہا۔
اس نے وجہ نہیں بتائی کہ وہ آپ کو کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، کوئی وجہ نہیں بتائی اس نے، سر قاسم جلال نے دروغگوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، بغیر کسی وجہ سے کوئی کسی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ کیا نام بتایا ہے آپ نے اس کا؟ سیگال، سر قاسم جلال نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیک کال ہو اور کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہو۔ نہیں، آپ میرے بارے میں جانتے ہیں، نہ میں مذاق کرتا ہوں اور نہ ہی پسند کرتا ہوں۔ وہ فیک کال نہیں تھی۔ اس کے لہجے سے مجھے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا بھی جانتا ہے، سر قاسم جلال نے کہا۔ تو پھر آپ اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کر لیں تاکہ اگلے 24 گھنٹوں تک آپ کے پاس کوئی پرندہ بھی نہ پھٹک سکے، سر سلطان نے کہا۔ میں نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پتہ چلا ہے کہ وہ کسی بیرون ملک دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ ان کی جگہ سپرنٹینڈنٹ فیاض ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر کام کر رہا ہے، اور میں سپر فیاض جیسے انسان کو بخوبی جانتا ہوں۔ میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اسی لیے تو میں نے آپ کو فون کیا ہے، سر قاسم جلال نے کہا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی کا انتظام میں کراؤں؟ اگر ممکن ہے تو، سر قاسم جلال نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تب تک میں سپر فیاض سے کہہ کر آپ کے آفس اور آپ کی رہائش گاہ کی سیکیورٹی بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ ممکنہ خطرے سے بچ سکیں، اور جب آپ آفس سے گھر جائیں تو آپ کی حفاظت کے لیے مناسب سیکیورٹی ہو، سر سلطان نے کہا۔ دیکھ لیں، اگر آپ کو سپر فیاض پر بھروسہ ہے تو ایسا ہی کر لیں۔ مجھے بس راستے میں ہی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک بار میں اپنی رہائش گاہ پہنچ جاؤں پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ سیگال سے اور نہ ہی کسی اور سے، سر قاسم جلال نے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ آپ کی رہائش گاہ پر لے چلتا ہوں، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ آپ کی سیکیورٹی فل پروف ہے اور آپ کے ساتھ ہونے سے مجھے حوصلہ بھی رہے گا، سر قاسم جلال نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، جیسے سر سلطان نے خود ہی اس کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ اوکے، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ آفس سے کب نکلیں گے؟ میں آپ کے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، سر سلطان نے کہا۔ بس 1 گھنٹے بعد میں نکل جاؤں گا، سر قاسم جلال نے کہا۔ اوکے، میں پونے گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سر سلطان نے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، سر قاسم جلال نے کہا۔ ارے نہیں، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، آپ میرے دوست ہیں اور دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں، سر سلطان نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ جی بالکل، آپ پون گھنٹے تک آ جائیں پھر ہم ساتھ ہی جائیں گے، اور آج کا ڈنر آپ میرے ساتھ ہی میرے گھر میں ہی کریں گے۔ پلیز اس کے لیے آپ مجھے منع نہیں کریں گے، کیونکہ دوست کسی دوست کی دعوت کو نہیں ٹالتا، سر قاسم جلال نے کہا تو دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اوکے، پھر پون گھنٹے کے بعد ملتے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ تو چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد سر قاسم جلال نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ ریسیور کیڈل پر رکھتے ہی سر قاسم جلال نے کرسی سے سر لگایا اور آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہونے کی کوشش کرنے لگا۔